الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، پچھلے دنوں ہمارے ملک میں سیاست نہیں ریاست بچاؤ کے نعرے کے ساتھ جو ہنگامہ برپا رہا، اس سے متعلق بعض اصولی باتیں لوگ مجھ سے بھی پوچھتے رہے ہیں۔ نج کی مجالس میں میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے، اس میں جو حقائق مستقل نوعیت کے ہیں ان کی طرف میں آپ کی بھی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے کہ ہزاروں لوگوں کو سخت سردی میں ٹھٹھرنے پر مجبور کر دیا جائے، شیر خوار بچوں تک کی زندگی خطرے میں ڈال دی جائے، ریاست اور سیاست کو باہم متصادم قرار دے دیا جائے، اس کی بنیاد پر معاہدے ہوں، قانون میں تبدیلی کے نعرے بلند کیے جائیں۔ اس طرح کی چیزیں اس کے بعد بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے ناگزیر ہے کہ دین کے ایک طالب علم کی حیثیت سے اور سماجی علوم کے ایک طالب علم کی حیثیت سے چند چیزیں لوگوں پر واضح کر دی جائیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ قانونی اصلاحات سے کبھی معاشرے وجود پذیر نہیں ہوتے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ سماجی علوم کے ماہرین یہ جانتے ہیں کہ معاشرہ اپنی جگہ ایک تہذیبی وحدت ہوتا ہے، اس میں کچھ عقائد ہوں گے، کچھ نظریات ہوں گے، کچھ اخلاقی رویے ہوں گے، کچھ روایات ہوں گی، ان سب چیزوں سے مل کر ایک معاشرہ بنتا ہے۔ یہ معاشرہ کیا ہے؟ آپ قانون جب بھی کوئی بنائیں گے وہ اس معاشرے کے مطالعے پر مبنی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ معاشرہ قبائلی دور کا ہو اور آپ اس پر اس قانون کا نفاذ کر دیں جو اس وقت کی منظم ریاست یہ اپنے اوپر نافذ کر سکتی ہے۔ انسانی تمدن میں جو مختلف ادوار رہے ہیں ان کا اگر آپ مطالعہ کریں تو ہر دور میں آپ کو قانون کی کوئی نہ کوئی صورت نظر آئے گی۔ قدیم ترین زمانے سے قوانین بنائے جاتے رہے ہیں، لیکن وہ معاشرے کا عکس ہوتے ہیں۔ معاشرے سے بہت دور لے جا کر کوئی قانون سازی نہیں کی جا سکتی۔ یعنی اگر مثال کے طور پر آپ یہ کہیں کہ ہمارا معاشرہ کیا ہے، اس میں لوگ علم نہیں رکھتے، دیہاتوں میں پڑے ہوئے، زندگی کے حقائق سے بھی واقف نہیں ہیں، دنیا کہاں پہنچ گئی اس کو بھی نہیں جانتے، دینی اور اخلاقی معاملات میں بھی انتہائی پستی میں گرے ہوئے ہیں۔ لیکن ہم ایک ایسا قانون بنائیں گے جس کے نتیجے میں سیدنا ابو بکر سے کم درجے کا کوئی آدمی ہمارا حکمران نہیں ہوگا۔ تو یہ خواب ہے، اس سراب کے پیچھے آپ بھاگ سکتے ہیں۔ ایسا کوئی قانون بھی معاشرے میں استحکام حاصل نہیں کر سکتا، جلد یا بدیر معاشرہ اس کو اٹھا کے پھینک دے گا۔ کسی معاشرے کے اندر اعلیٰ اقدار کو ترویج دینا، اس کی بنیاد پر اچھے قوانین بنانا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اس میں معاشرے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ چنانچہ مصلحین، دانشوروں اور ریفارمرز کا کام یہ ہے کہ وہ معاشرے کو اپنا مخاطب بنائیں، معاشرے کے اندر اخلاقی اقدار کا شعور پیدا کریں، معاشرے کو مخاطب کر کے اسے اس دلدل سے نکالیں جس کے اندر وہ لتڑا ہوا ہوتا ہے، اس کی نجاست کو دور کرنے کی کوشش کریں، اس کو بلندی کا احساس دلائیں اور اس کا شعور اس میں پیدا کریں۔ جتنا شعور آپ پیدا کریں گے اس کے لحاظ سے 2 قدم آگے بڑھ کر قانون سازی کی جا سکتی ہے، 3 قدم آگے بڑھ کے قانون سازی کی جا سکتی ہے، لیکن زمین و آسمان کا فرق نہیں رکھا جا سکتا۔
ہمارے ہاں بھی اس میں شبہ نہیں کہ آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صادق اور امین لوگ ہونے چاہیے، لیکن یہ بالکل اسی طرح کی چیز ہے جیسے آپ اپنے آئین کا مطالعہ کریں، قرارداد مقاصد ہم نے منظور کی، ہم نے اس کو آئین کا حصہ بنا دیا، ہم نے یہ لکھ دیا کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا، بہت اعلیٰ اقدار کا اظہار کر دیا، اس باب میں کچھ قانون سازی بھی ہوئی، معاشرہ اس سے غیر متعلق رہا۔ تو اس وجہ سے وہ سب لوگ جو سوچنے سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں، میں ان کی خدمت میں نہایت ادب کے ساتھ یہ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ قانونی اصلاحات یہ ہمیشہ معاشرے کی اتباع کرتی ہیں، معاشرہ ان سے کوئی نئی صورت نہیں اختیار کر سکتا۔ سیاست میں وہی حقائق سامنے لانے چاہیے جو پیدا ہو چکے ہوں۔ اگر آپ نئے حقائق پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ معاشرے کی اصلاح کریں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ایسا شخص کہ جو صاحب علم ہے اپنی بات کہہ سکتا ہے، لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے، استدلال کے ساتھ ان کو اپنی رائے کا حامل بنا سکتا ہے، وہ انتخاباتی کے موقع پر آتا ہے اور آ کر یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو مخاطب کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انہیں صادق اور امین لوگوں کو آگے لانے کی صحیح کرنی چاہیے، تو یہ بڑی مبارک جدوجہد ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے تبدیلی آنی ہے انہی لوگوں کو مخاطب کر لیا گیا ہے۔ لیکن اگر ہدف یہ بنا لیا جائے کہ قانون کی چھلنی ایسی ہونی چاہیے تو یہ چیز ناقابل عمل ہو جائے گی۔ اس کے نتیجے میں آپ ایسے لوگوں کو لے آئیں گے جن کو معاشرہ اپنی قیادت کے لیے ابھی قبول نہیں کر رہا ہوگا، اور پھر اس طرح کی منافقتیں پیدا ہوں گی جس کا مشاہدہ ہم اپنے مختلف ادوار میں کر چکے ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ بار بار فوج اقتدار سنبھالتی رہی ہے تو بعض اوقات کچھ عجیب و غریب قسم کے اصلاحات کے خاکے دنیا کو سامنے رکھ کے، دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کو سامنے رکھ کے بھی بنائے جاتے رہے اور ناقابل عمل ثابت ہوئے۔ یاد کیجئے یہاں پہ ناظمین کا ایک نظام بنایا گیا تھا، ہمارے ہاں پہلے سے جو انتظامی ڈھانچہ موجود ہے اس کی جگہ ایک دوسرا ڈھانچہ تجویز کر دیا گیا تھا، وہ چیزیں کہاں گئیں؟ یہ سب کی سب ختم ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر اسلامی قوانین سے متعلق بھی میں نے ہمیشہ یہ توجہ دلائی ہے کہ ان کو معاشرے سے ہم آہنگ کر کے آپ آگے لا سکتے ہیں، یعنی پہلے معاشرے کی تعمیر کیجئے، معاشرے کے اندر ان کا شعور پیدا کیجئے، قوم کے دانشوروں کا ان پر اعتماد پیدا کیجئے، شریعت کے بارے میں بھی ویسا ہی فکری انقلاب برپا کیجئے جیسا جمہوریت کے معاملے میں ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اگلا قدم بڑھائیے۔ آپ قانون کے ذریعے سے معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکتے، معاشرے کی تعمیر کیجئے، اس کے نتیجے میں قانون بہتر ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا ہم نے معاشرے کی تعمیر کر کے، معاشرے کا شعور بہتر کر کے اس کو ایک جگہ پہنچا دیا، تو آپ 2 قدم آگے بڑھ کے قانون سازی کر سکتے ہیں، لیکن بڑے فاصلے کے ساتھ یہ کام کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو پہلی چیز یہ ہے جس کو ہمیشہ ملحوظ رکھیے، بہت لوگ آئیں گے اس طرح کے نعرے لگائیں گے، بہت سے مسودات تیار ہوں گے، بہت سی تجویزیں ہوں گی، لوگ پیش کریں گے۔ ہمارے ہاں چونکہ لوگ تبدیلی کا خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے قوانین بنا دیے گئے تو اس سے بہت اچھی حکومت آ جائے گی۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ معاشرے کے اندر جو حقیقی اقتدار کے حاملین ہوتے ہیں وہ اس کو پھر ناکام بنانے کی تدبیریں سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ تدریجی ارتقاء جس کے ذریعے سے بہتری آ سکتی ہے اس کا راستہ بھی رک جاتا ہے، اور معاشرے کو اس کے نتیجے میں بار بار فرسٹریشن سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ لوگ جو اپنے مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوتے، اس سے مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ تو اچھی لیڈرشپ کا یہ تقاضا ہے کہ وہ ہمیشہ معاشرے کو مخاطب کرتی ہے اور پھر معاشرے کے لحاظ سے قانونی اصلاحات کرانے کی بھی کوشش کرتی ہے۔ اس کو ہم آہنگ کر کے آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ اس میں اگر اس نوعیت کا فاصلہ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے تو میں نے عرض کر دیا ہے کہ معاشرہ اس کو اگل کر پھینک دیتا ہے۔ تو ہمیں بہت ہی حقیقت پسندانہ طریقے سے دیکھنا چاہیے کہ ہمارا معاشرہ کیا ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جھوٹ بولنے کے لیے تیار ہے، بددیانتی کرنے کے لیے تیار ہے، اپنے ذاتی معاملات میں بھی وہ کوئی اصلاح کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کرتا۔ ہم اپنے ملازموں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں، ایک معمولی سا ادارہ قائم کرتے ہیں، اس میں جس طرح سے حقوق و فرائض کو پامال کرتے ہیں، کیا ہم اس سے واقف نہیں ہیں؟ لیکن یہ کیوں ہوتا ہے کہ پھر جب ہم ریاست کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے سامنے کوئی یوٹوپیا رکھ لیتے ہیں،
اور یہ خیال کرتے ہیں کہ چشم ددن میں خلافت راشدہ قائم ہو جانی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اسکیم کے بھی خلاف ہے، یہ سماجی علم کے مسلمات کے بھی خلاف ہے، اور کوئی ایسا شخص کہ جو معاشرے کو سمجھتا ہو وہ اس طرح کی بات کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ میری بھی آرزو ہے، آپ کی بھی آرزو ہے کہ ہمارا معاشرہ بہتر ہو، ہمارے ہاں اچھے قوانین ہوں، ہماری حکومتیں صالحین کے ذریعے سے چلائی جا رہی ہوں، یہ ہماری سب کی آرزو ہے۔ لیکن اس آرزو کو پورا کرنے کے لیے طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دانشور اپنے معاشرے کو مخاطب کریں، تعلیم کو اولین ترجیح بنایا جائے، اس کے ذریعے سے معاشرے کی تعمیر کا کام کیا جائے۔ یہ کام انتخابات کے موقع پر بھی وہ لوگ کہ جو انتخابات نہیں لڑنا چاہتے بخوبی کر سکتے ہیں۔ وہ یہ کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس جتنا کچھ سرمایہ ہوتا ہے، جتنے کچھ افراد ہوتے ہیں، ان کے معتقدین اگر موجود ہیں تو ان سے کہیں کہ آئیے گلی گلی جاتے ہیں، ایک ایک شخص کے دروازے پر دستک دیتے ہیں اور اس کو مخاطب کر کے خبردار کرتے ہیں کہ تمہارے ووٹ کی کیا اہمیت ہے، تمہیں کن لوگوں کو منتخب کرنا چاہیے، یہ جو پارٹیاں اور جماعتیں تمہارے سامنے ہیں ان کی سیرت و کردار کا کیسے جائزہ لینا چاہیے۔ یہ بڑی مبارک خدمت ہوگی اگر کی جائے۔ لیکن جس وقت آپ ریاست کو مخاطب کر لیتے ہیں، آپ قانون کے ذریعے سے اصلاحات چاہتے ہیں، تو معاف کیجیے گا، اس کے بانی در حقیقت یہ ہے کہ نہ آپ معاشرے کو سمجھتے ہیں، نہ آپ سماج کے تقاضوں سے واقف ہیں، نہ تمدن کے ارتقائی مراحل کا آپ نے دقت نظر کے ساتھ مطالعہ کیا ہے، نہ ریاست اور معاشرے کے باہمی نظم سے آپ واقف ہیں، نہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ قانون کیا ہوتا ہے اور وہ کیسے سوسائٹی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو اگر غیر متوازن کر دیا جائے گا، یعنی یہ کم و بیش متوازی چل رہی ہوتی ہے، یہ معاشرہ ہے، آپ یہاں پہ قانون سازی کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے کہ معاشرہ زمین پر پڑا ہوا ہے اور آپ آسمان کے خواب دیکھنا شروع کر دیں۔ دوسری چیز یہ ہے، یہ جس کو انقلاب کہا جاتا ہے، ہمارے ہاں چونکہ یہ لفظ بہت محبوب ہے، جس کا جی چاہتا ہے وہ انقلاب کا نعرہ لگا دیتا ہے۔ انقلاب کے بارے میں یاد رکھیے کہ یہ کبھی بھی کوئی خیر نہیں پیدا کر سکا۔ یعنی انقلاب کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ نظم موجود ہے سوسائٹی کا، اس میں اختلال پیدا کر دیا جائے، اس کو درہم برہم کر دیا جائے، جو کچھ روایات بنی ہیں ان کو اٹھا کر پھینک دیا جائے، یہی انقلاب ہے۔ اب دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ استبداد قائم ہو جاتا ہے، یعنی ایسی حکومتیں قائم ہوتی رہی ہیں کہ جن کو تبدیل کرنا ممکن نہیں ہوتا تھا۔ تو ایک درجے میں جا کر لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا کہ اس استبداد کو الٹ کر پھینک دیا جائے۔ یہ چیز کسی حد تک گوارا کی جا سکتی ہے۔ یہ معلوم ہے کہ جب استبدادی حکومت قائم ہو جائے تو پھر آپ کے پاس قدیم زمانے میں تو ایک ہی راستہ تھا، اور وہ یہ کہ جس طریقے سے وہ قائم ہوئی اسی طرح آپ بھی کوئی جتھا منظم کریں، اس کے خلاف تلوار اٹھائیں، اس کا تختہ الٹ دیں، یہ طریقہ تھا۔ یہ معلوم ہے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ قائم ہوئی اور پھر آہستہ آہستہ مسلمانوں نے بھی بادشاہت کو اپنا لیا، تو بہت سے صالحین تھے جنہوں نے اسی طرح کا انقلاب برپا کرنا چاہا، جس کو ہمارے ہاں اصطلاح میں خروج سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کوشش کی کہ صالحین کے جتھے منظم کریں اور ان کے ذریعے سے حکومت کا تختہ الٹ دیں۔ ان کی تاریخ پڑھ لیجئے، سینکڑوں کی تعداد میں اس طرح کی کوششیں ہیں، ان میں سوائے اس کے کچھ حاصل نہیں ہوا کہ صالحین کی وہ جماعتیں دنیا سے مٹا دی گئی۔ بہت اعلیٰ درجے کے لوگ معاشرے کی زینت بن سکتے تھے، معاشرے کو ان سے محروم کر دیا گیا۔ ایک ایسی کشمکش پیدا ہوئی جس کا نتیجہ سوائے اختلال کے کچھ نہیں نکلا۔ چنانچہ یہ معلوم ہے کہ ان بہت سی کوششوں کی ناکامی کے بعد بالآخر مسلمان علماء نے یہ رائے قائم کر لی کہ اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ تاہم یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ استبداد کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے بھی جب خروج پر لکھا ہے تو یہ بتایا کہ دیکھیے اس میں اگر یہ شرائط پوری ہو جائے تو آپ اس کو گوارا کر سکتے ہیں، یعنی اگرچہ اس میں اختلال پیدا ہوتا ہے، اس میں انارکی کا اندیشہ ہوتا ہے، اس میں صالحین مارے جاتے ہیں، اس میں کامیابی کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں، یہ چیز قدیم زمانے میں بھی رہی، دور جدید میں یہ کم و بیش ناممکن ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اگر کوئی استبدادی حکومت قائم ہو گئی ہے تو منظم افواج ہوں گی، اسلحے کا معاملہ بھی وہ نہیں رہا کہ آپ کے پاس بھی وہی ہے ان کے پاس بھی وہی ہے، اور جس نوعیت کی تنظیم اب کر دی جاتی ہے ریاست کی، اس میں یہ ممکن نہیں ہوتا کہ کوئی ایک جتھا یا گروہ اٹھے اور وہ ریاست کے نظام کے اوپر بندوق کے زور پہ قبضہ کر لے۔ تو یہ کم و بیش اب ناممکن ہو گیا ہے۔ تاہم اگر کسی جگہ استبداد ہو تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ناجائز ہے۔ استبداد کا خاتمہ کرنے کے لیے اگر اس کے شرائط و حدود ملحوظ رہیں تو اس طرح کا اقدام کیا جا سکتا ہے۔ دور جدید میں
جب بڑے شہر آباد ہو گئے، آبادیاں بہت بڑھ گئیں، تو ایک دوسری صورت یہ پیدا ہوئی کہ لوگ سڑکوں پر نکل آئے، جس کو ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ تحریر اسکوائر بنا دیا جائے گا۔ یہ کیا چیز ہے؟ بڑے شہر منظم ہو چکے ہیں، ان بڑے شہروں کے اندر ایک کثیر آبادی بس رہی ہے، تو لوگ میدان میں آئے۔ ظاہر ہے کہ اتنے لوگوں کو مار دینا ممکن نہیں ہوتا، تو اس طریقے سے بھی حکومتوں کے تختے الٹے گئے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اس کا ہدف دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ہے کہ ایک حکومت موجود ہے اور آپ ایک بڑی جائز بات اس سے منوانا چاہتے ہیں، یہاں نظام کو چیلنج نہیں کیا جا رہا ہوتا، بلکہ کوئی جزوی نوعیت کی چیز ہے جس کو ہدف بنا کر اس طرح کا اقدام کیا جاتا ہے۔ اگر اس کا تختہ الٹنا مقصود ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر یہاں پر بھی استبداد مقابلے میں ہوگا تو تب کامیابی کا امکان ہے، کیونکہ استبداد وہ چیز ہے کہ جو ایک لفظ میں آپ کا ہدف متعین کر دیتا ہے، کیونکہ اس سے نجات حاصل کرنے کا کوئی طریقہ نہیں، بادشاہت آمریت قائم ہو گئی، اب کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ تو دور جدید میں یہ چیز کم و بیش مان لی گئی کہ عوام منتخب کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے حکومتیں قائم ہوتی ہیں، تو اگر کسی موقع کے اوپر ہزاروں یا لاکھوں کی تعداد میں وہ میدان میں آ گئے ہیں تو دنیا بھر میں اس کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ اب اس استبداد کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، اور اگر یہ خاتمہ ہوتا ہے تو یہ کوئی ناجائز چیز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر استبداد کا خاتمہ کر دیا جائے، یعنی جو پہلے سے نظم موجود ہے وہ ختم ہو جائے، تو اب کیا چیز وجود میں آئے گی؟ آپ یہ دیکھیے ہر جگہ اسی اصول کو تسلیم کیا گیا کہ اس کے بعد کوئی آئین بنے گا، کوئی جمہوری نظام قائم ہوگا، اور پھر لوگوں کی مرضی سے، یعنی چونکہ یہاں پر جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے استبداد کا تختہ الٹنے کے لیے، جو حکمت عملی اپنائی گئی ہے، اس میں عوام نے کردار ادا کیا ہے، اور عوام کی اس جد و جہد کو اسی وجہ سے جائز قرار دیا گیا ہے کہ یہ اصول مان لیا گیا کہ بندوق یہ حق نہیں رکھتی کہ وہ حکومت قائم کرے، خاندان یہ حق نہیں رکھتے کہ حکومت قائم کرے، فلسفیوں کا یا علماء کا گروہ یہ حق نہیں رکھتا کہ حکومت قائم کرے، خدا اس کا فیصلہ نہیں کرتا، اس نے یہ معاملہ اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا، لوگوں پر چھوڑ دیا ہے، لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے۔ تو استبداد کا خاتمہ کرنے کے لیے بھی لوگ میدان میں آئے، اب اس کے بعد بھی یہ لوگ ہی فیصلہ کریں گے کہ اگر استبداد کا خاتمہ ہو گیا ہے تو اب کون لوگ ہیں کہ جن کو ان پر حکومت کرنی چاہیے۔ چنانچہ ہر جگہ پھر اس دوسرے مرحلے کا آغاز ہو جاتا ہے، اور اگر وہ آغاز نہ ہو تو کوئی شخص بھی اس کو قانونی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اگر اس سے برعکس کوئی اقدام کیا جائے تو اس پر اخلاقی لحاظ سے بھی تنقید ہوگی، قانونی لحاظ سے بھی تنقید ہوگی، دنیا کا ضمیر بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو یہ چیز بھی ملحوظ رکھنی چاہیے کہ جہاں کہیں جمہوری نظام قائم ہے، جہاں ایک آئین بنا لیا گیا ہے، وہاں اس اصول کو تسلیم کر لیا گیا ہے کہ استبداد خلاف قانون ہے۔ اگر یہ چیز ہو گئی ہے تو پھر آپ کے پاس کوئی راستہ اس کے سوا نہیں ہے کہ اب انقلاب کا لفظ اپنے لغت سے اکھاڑ پائیں گے، کیونکہ جب کسی جگہ آپ نے ایک آئینی نظام قائم کر دیا ہے تو اس کی حیثیت ایک میثاق اور معاہدے کی ہے۔ اگر آپ نے جمہوری طرز عمل کو اختیار کر لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بھی نظم قائم کریں گے یا اس کے ذمہ دار ہوں گے، ان کو تبدیل کرنے کے لیے ایک راستہ اختیار کر لیا گیا ہے۔ اس طرح کا راستہ جب اختیار کر لیا جائے تو اب آپ انقلاب کا نعرہ نہیں لگا سکتے، آپ کو ہر حال میں تدریجی طریقہ اختیار کرنا ہے، اور یہ تدریجی طریقہ ہے جس کو دنیا نے بہت مشکل سے دریافت کیا ہے۔ یعنی ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، صدیوں تک استبدادی حکومتیں قائم رہی ہیں، سلطنتیں عام قائم ہو جاتی تھی، آسان نہیں ہوتا تھا ان کا تختہ الٹنا۔ اب اس اصول کو مان لیا گیا ہے، چنانچہ اب اگر کسی نے اصلاح کرنی ہے تو اس کا راستہ ایک ہی ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ اگر آئین موجود ہے، آئین موجود نہیں ہے، استبداد قائم ہے، تو یہ ساری بات معقول ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ موجود ہے تو پھر آپ کے پاس کوئی راستہ اس کے سوا نہیں ہے، نہ دینی لحاظ سے، نہ اخلاقی لحاظ سے، کہ آپ عامت الناس کے پاس جائیں، ان کی تربیت کریں، انتخابات ہو جائیں تب بھی، انتخابات ہو رہے ہوں تب بھی، ہر موقع پر آپ کے مخاطب اصل میں کسی ملک کے لوگ ہونے چاہیے، آپ ان کو تبدیل کریں۔ میرے نزدیک جو اسلام کے نام پر انقلابی جدوجہد کی تحریکیں اٹھی ہیں پچھلی 1 صدی میں، اس میں سرخیل کی حیثیت عالم اسلام کے جلیل القدر عالم مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کو رہی ہے، اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ انہوں نے پہلے ہی مرحلے میں یہ فیصلہ کر دیا
کہ ہم جہاں کہیں جمہوری نظام قائم ہے وہاں کوئی دوسرا طریقہ اختیار نہیں کریں گے، بلکہ آئین کے حدود میں رہتے ہوئے جمہوری طریقوں سے تبدیلی لانے کی صحیح کریں گے۔ یہ تبدیلی لانے کا عمل دونوں پہلوؤں سے ہو سکتا ہے، یعنی کچھ افراد، کچھ گروہ، کچھ بڑی شخصیات یہ سمجھتی ہیں کہ نظام کے اندر کچھ اصلاحات ہونی چاہیے، وہ ان اصلاحات کے لیے لوگوں کے پاس جا سکتے ہیں، رائے عامہ کو ہموار کر سکتے ہیں، ان کے ذہن اور فکر کو تبدیل کر سکتے ہیں، سیاستدانوں کو مل سکتے ہیں، گلی گلی جا کر لوگوں کے ضمیر کے دروازے پر دستک دے سکتے ہیں۔ اس وقت جو ذرائع اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ان سب کو استعمال کر کے ان اصلاحات کی راہ ہموار کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی حکومت وجود میں آ گئی ہے اس کے سامنے اپنے مطالبات بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس میں وہ چیز البتہ ملحوظ رہنی چاہیے کہ اصلاحات وہی ہوں گی جہاں معاشرے کو آپ لے آئے ہیں۔ معاشرے کو اٹھائیے اور اٹھا کر مثال کے طور پر آپ 9 درجے اوپر لے آئے ہیں تو 10 اور 12 پہ قانون سازی ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ معاشرہ 0 پر کھڑا ہے یا 2 اور 4 پہ کھڑا ہے اور آپ 100 کے مقام پر کھڑے ہو کر کوئی اصلاحات تجویز کرنا شروع کر دیں۔ تو آپ یہ کر سکتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس کا مخاطب اصلاً معاشرہ ہونا چاہیے۔ ریاست ضمناً ہی اس کی مخاطب ہوگی، اور ریاست جب مخاطب بھی ہوگی تو الٹیمیٹم کے انداز میں نہیں ہوگی، بلکہ آپ استدلال سے اپنی بات کو محکم اصولوں پر قائم کر کے رائے عامہ کو ہموار کریں گے۔ رائے عامہ کا دباؤ ہے جس کے نتیجے میں سیاسی پارٹیوں کا ذہن بھی بدلتا ہے، آپ ان کے منشور پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، ان کے ووٹروں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ سیاست ہے، ممنوعات میں سے نہیں ہے۔ کوئی شخص سمجھتا ہے کہ اس کو اپنا منشور پیش کر کے سیاست کے میدان میں آنا چاہیے، اس کا حق ہے، وہ اپنی سیاسی جماعت بھی بنا سکتا ہے، وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ پہلے سے موجود کسی سیاسی جماعت کے اندر شامل ہو جائے۔ یہ معلوم ہے کہ ہمارے ہاں 2 جلیل القدر بزرگ جن کو مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے کہ قیام پاکستان سے پہلے انہوں نے جب سیاست کو بھی اپنے لیے ایک کام کی حیثیت سے اختیار کیا تو دونوں نے کیا فیصلہ کیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی کانگریس کا انتخاب کیا، اس میں شامل ہوئے اور صدارت کے منصب پر پہنچ گئے۔ علامہ اقبال نے بھی بالکل یہی طریقہ اختیار کیا۔ دونوں مفکر ہیں، دونوں دانشور ہیں، دونوں کی غیر معمولی حیثیت ہے، دونوں اپنے سامنے اصلاحات کا ایک پورا ایجنڈا رکھتے ہیں، لیکن جب انہوں نے یہ چاہا کہ وہ قومی سیاست پر اثر انداز ہوں تو اس کے لیے یہ سیدھا طریقہ اختیار کیا۔ یہی طریقہ ان سب لوگوں کو اختیار کرنا چاہیے کہ جو یہاں کوئی تبدیلی چاہتے ہیں، یعنی یا تو وہ ایک ریفارمر کی جگہ پر کھڑے رہیں، پھر کوئی الٹیمیٹم نہ دیں، لوگوں کے اندر کوئی انتشار پیدا نہ کریں، پھر اس نوعیت کے اقدامات نہ کریں کہ جو پوری سوسائٹی کو مفلوج کر کے رکھ دیں۔ پھر ان کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنا نقطہ نظر بیان کریں، اذہان کی تعمیر کریں، اور یہ کس موقع پر بیان کرنا چاہیے؟ جب کوئی باقاعدہ حکومت قائم ہو چکی ہو۔ انتخابات کے موقع پر حکومت سے مطالبات کے کوئی معنی نہیں ہے۔ اس موقع پر دانشوروں کو، علماء کو، اصلاحات کے داعیات لے کر اٹھنے والوں کو عامت الناس کے پاس جانا چاہیے۔ اور اگر حکومت قائم ہو گئی ہے اور آپ قانونی اصلاحات کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو رائے عامہ کو ہموار کیجیے۔ جب اس کا دباؤ پڑے گا تو حکومتیں بھی بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، لیکن تدریج کے ساتھ، اسی نظام کے اندر سے آہستہ آہستہ ایک قدم کے بعد دوسرا قدم، معاشرے کی تعمیر اور قانون سازی دونوں کو متوازی رکھ کر یہ عمل اپنی جگہ بڑی خیر و برکت کا باعث ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں، اور یہ دونوں طریقے اگر اختیار کیے جائیں گے تو اس میں کوئی چیز قابل اعتراض نہیں ہوگی۔ اس کے بعد تیسری چیز جو پیش نظر رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے سیاستدان لوگوں کا استحصال کرتے ہیں، جس طریقے سے جاگیردار معاشی استحصال کرتے ہیں، سرمایہ دار معاشی استحصال کرتے ہیں، اس طرح استحصال کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کے مذہبی جذبات کا استحصال کریں۔ یہ بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے۔ اگر کسی جگہ ایسا ہو رہا ہے تو پھر دانشوروں کا کام یہ نہیں ہے کہ جن لوگوں کا استحصال کیا جا رہا ہے وہ ان کو نمونے کے طور پر پیش کریں اور یہ کہیں کہ دیکھیے کس طرح سحر میں آئے ہوئے ہیں، بلکہ وہ لوگوں کی تربیت کریں، انہیں بتائیں کہ تمہیں سوچ سمجھ کر کسی بات کو سننا چاہیے، تمہیں اپنے آپ کو خود استحصال کے لیے پیش نہیں کر دینا چاہیے۔ اگر مذہبی رہنما یا دانشور یا سیاسی زعماء لوگوں کے جذبات سے کھیل رہے ہیں تو پھر دانشمند لوگوں کا طریقہ یہ ہے، صاحب حکمت لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، اور بہت سنجیدگی کے ساتھ، استدلال کے ساتھ، محبت کے ساتھ، نصح و خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ ان کو بتانے کی کوشش کریں کہ معاشرے میں تبدیلیاں کیسے آتی ہیں،
سماجی سائنس کے تقاضے کیا ہیں، معاشرہ اپنی تعمیر کے کن مراحل سے گزرتا ہے، اگر قبائلی تمدن ہے تو اس میں کس نوعیت کا نظام ہوگا، اگر جہاگیردارانہ معاشرت ہے تو اس میں کس نوعیت کا نظام ہوگا، اگر بڑے شہر آباد ہو گئے ہیں اور آپ کے ہاں انڈسٹریل ریولوشن ہو گیا تو کس نوعیت کا نظام ہوگا، اگر آپ دور جدید میں داخل ہو گئے ہیں کہ جس میں اب ٹیکنالوجی نے اور ذرائع ابلاغ نے ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا ہے اور اس کے اثرات آپ کی گلی گلی پہنچ گئے ہیں، آپ کا معاشرہ بحیثیت مجموعی تعلیم یافتہ ہو گیا ہے، پھر کس نوعیت کے نظام کا آپ خواب دیکھ سکتے ہیں؟ یعنی ان کے باہمی توازن کو سمجھانا یہ ضروری ہے، ورنہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی شخص نعرے لگا کر اور کوئی بھی شخص خواب سنا کر، کوئی بھی شخص بشارتیں بیان کر کے معاشرے کے اندر سادہ لوگوں کے مذہبی جذبات کا استحصال کرے گا، اور یہ کسی ایک شخص کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں، میں بھی یہ جانتا ہوں اور اہل دانش بھی جانتے ہیں کہ کس کس طریقے سے ان جذبات کا استحصال ہوتا رہتا ہے۔ اس سے معاشرے کو نکالنا، اس کے اندر شعور پیدا کرنا، لوگوں کے اندر استدلال کی قدر و قیمت واضح کرنا، یہ اہل دانش کا کام ہے، اور اپنے اس فرض سے ہمیں کسی حال میں بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ آخری بات اس باب میں یہ ہے کہ کسی معاشرے کے اندر حقیقی تبدیلی کس طرح آتی ہے۔ حقیقی تبدیلی کے لیے نعرے کافی نہیں ہوتے، گفتگویں کافی نہیں ہوتی۔ حقیقی تبدیلی کے لیے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کے معاشرے پر کون سے عوامل اثر انداز ہو رہے ہیں، ان عوامل کو ہدف بنا کر آپ ان کی اصلاح کرتے ہیں۔ اس وقت میرے پاس اس کا موقع نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو اس وقت ہمارے معاشرے یعنی خاص طور پر ریاست پاکستان میں بنیادی عوامل کی حیثیت اختیار کر گئی ہیں۔ جو فساد پیدا ہو رہا ہے وہیں سے پیدا ہو رہا ہے، اصلاح ہوگی تو وہیں سے ہوگی۔ اس وجہ سے محض انتخابی نظام میں اصلاحات سے کچھ نہیں ہوگا، انتظامی اقدامات سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ ان عوامل کو موضوع بنا کر یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان میں کہاں کہاں خرابی ہے۔ میں کسی دوسری نشست میں تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کروں گا، اس وقت صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی چیز ہمارا تعلیمی نظام ہے، دوسری چیز ہماری مسجدیں ہیں، تیسری چیز ہمارے ہاں قانون سازی کے طریقے ہیں، چوتھی چیز ہمارے ہاں جمہوری ثقافت کے معاملے میں بے شعوری ہے، اور پانچویں چیز یہ ہے کہ ہم خارجہ پالیسی کے معاملے میں اور داخلی نظم کے معاملے میں دو الگ الگ نقطۂ نظر رکھتے ہیں۔ ایک چیز میں حق و عدل اور انصاف کی بات کرنا ممکن ہے، دوسرے کے معاملے میں کوئی اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ وہ عوامل ہیں جو ہماری پوری ریاست پر، معاشرے پر، ہمارے نظام پر، ہمارے سماج پر اثر انداز ہوئے ہیں۔ ان کا تجزیہ کر کے دیکھنا چاہیے کہ ان میں خرابی کہاں سے آتی ہے، کہاں کہاں پائی جاتی ہے، اور ان کی اصلاح کی تجاویز کیا ہو سکتی ہیں۔ تو انشاءاللہ کسی موقع پر میں ان کے بارے میں بھی اپنی معروضات پیش کروں گا۔ اس وقت یہ چند چیزیں تھیں جن کے بارے میں میں توجہ دلانا چاہتا تھا۔ اگر اس کے معاملے میں کوئی سوالات سامنے ہوں تو کسی نشست میں میں ان سوالات کے بارے میں بھی اپنی گزارشات پیش کر سکتا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔